کب اعلیٰ کھانے کھائے گی، میری ساری امت کب اعلیٰ لباس پہنے گی، میری ساری امت کب لنڈروں کے نیچے رہے گی، میری ساری امت کب بڑی گاڑیوں پہ سوار ہوگی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، میں کچی اینٹوں کے مکان میں زندگی بسر کروں گا، میں کھجور کے بنی شاخوں کے چھت کے نیچے زندگی گزاروں گا، میں بوری کے ارے میرے بھائیو، جس صبح میرے نبی کا انتقال ہوا، آپ یہ دنیا چھوڑ رہے تھے، اس وقت آیات و صحابہ پڑھ لو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوری کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ماسٹر مولٹی فارم کا تکیہ کوئی نہ تھا، کھجور کی شاخیں گٹوں میں بوری میں ڈالی ہوئی تھی، اور ان پتوں کا میرے نبی کا سرانہ بنا ہوا، اور ہم نے کیا کر دیا، اس کی سنتوں کے جنازے اٹھا دیتے ہو، سرے بازار اس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو، داڑیاں مڑوا کے آئے ہو، ننگے سر آئے ہوئے ہو، اب میں تمہیں کیسے تمہارے دلوں میں اتر کے پاس جاؤں، تم کہاں جا رہے ہو، کس نبی کے امتی ہو، اور کیا کر رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو، کس کے پیچھے چلتے ہو، اپنے نبی کے احسانات تو دیکھو، جو تمہارے لیے پستہ چلا گیا، جو نڈھال ہو گیا، بے حال ہو گیا، جسے پتھر پڑے، جس نے احد کے میدان میں اپنے دانت توڑوا لیے، جس کے لوہے کی خود ان کے رخساروں میں دھس گئی، جس نے خود کو تمہارے لیے زخمی کرا دیا، جس نے اپنے بچوں کو تمہارے لیے بھوکا رکھوایا، ارے اس نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو، تھوڑا سا تمہارا لیڈر اوپر نکلتے ہیں، تم رخ بولے ہمارا لیڈر فلاں فلاں فلاں، ارے اس لیڈر کی کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے جو تمہاری دنیا بھی بنا گیا، جو تمہاری آخرت بھی بنا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی لایا ہے۔ آ جاؤ بھائیو، اس رسول کی چھتری کے نیچے آؤ، اس کے سائے کے نیچے آؤ، دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش ہوتی ہے، ارے جہنم سے بچنے کا راستہ میرے نبی کی مبارک چھتری ہے، میرے نبی کی مبارک چھتری ہے، جہنم کی دھوپ سے آگ سے بچنے کے لیے ہر روز محشر سورج جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور چمکتا ہے، یہ سورج روز محشر 9 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50 میل نہیں، 5 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن سورج کی تپش سے بچنے کے لیے محمدی چھتری کے نیچے آنا ہوگا۔ کامیابی کا ایک راستہ ہے، تم نے سمجھا کہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، سراج الحق ہے، سعد رضوی ہے اور زرداری ہے، تم نے ان کو بنا لیا، ارے یہ بشارے تو خود محتاج ہیں، یہ کھائیں نا، ان کو میرا اللہ کھلائے نا تو یہ کھا نہیں سکتے، انہیں میرا اللہ پلائے نا تو یہ پی نہیں سکتے، انہیں میرا اللہ اٹھائے نا تو یہ اٹھ نہیں سکتے، انہیں میرا اللہ بلوائے نا تو ان کے منہ سے ایک بول نہیں نکل سکتا، جو خود محتاج ہیں اور دنیا کے اندر اپنی زندگی کھپا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے لگے ہو، پیچھے چلو، اپنے نبی کی زندگی دیکھو، پیچھے ہٹنا ہی آگے بڑھنا ہے۔ جاؤ بھائیو، مدینے والے کی طرف دیکھو جو تمہارے لیے سب کچھ لٹوا گیا۔ ارے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی بنا لیتا ہے، میرے نبی آخری لمحات میں ہیں، آج آخری رات ہے اور کل اللہ سے ملاقات ہے، اور میرے نبی کے گھر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تیل کوئی نہ تھا کہ چراغ جلایا جائے، پڑوسیوں کے گھر تشریف لے گئیں، تھوڑا تیل ادھار دے دو، کہ اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہے، میں نے چراغ جلانا ہے، دیوا میں نے چراغ جلانا ہے، تھوڑا تیل ادھارا دے دو۔ ارے بڑھاپے میں کچھ تو ہو جاتا، ساری عمر اکٹھا کرتے کرتے
لیکن دیکھو میرے آپ کے نبی کے گھر میں اتنا تیل کوئی تھا. ایک پرانی رضائی تھی میرے نبی کی جس کو آپ لیتے تھے. ایک انصاری عورت ملنے آئی, اس نے دیکھا میرے نبی کی پرانی رضائی, وہ گھر گئی نئی رضائی لے کر آئی اور آ کر امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ رضائی اپنے نبی کے لیے میں لے کے آئی ہوں. میرے نبی تشریف لائے, دیکھا پھولدار رضائی. عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ پڑوسن انصاری عورت نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی, وہ گھر گئی نئی لے کر آئی. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس رضائی کو واپس کر دو, اس رضائی کو واپس کر دو. وہ لاڈلی بیوی تھی, زور دینے لگی. فرمایا عائشہ یہ چھت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد کو اور اس رضائی کو کبھی کٹھا نہیں دیکھ سکتی, مجھے بٹھانا ہے, اسے واپس کر دو. واپس کر دی گئی. وہی پرانی رضائی میرے نبی نے لی. اور بھائیو محسن کو تو دیکھو, پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرو. یہاں بھائی نعت پڑھ رہے تھے بھائی عثمان غنی, میں ان کی توہین نہیں کر رہا, میرا دل تھا میں اس کو سینے سے لگاتا, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اور ساتھ ہی ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتا کہ تمہیں اللہ نے آواز کتنے پیارے دی اور تم اس رسول کی تعریف کرتے ہو, پھر اسی کی سنت کو ذبح کرتے ہو. اللہ اس کو حقارت سے نہ دیکھنا, مارے جاؤ گے. اللہ اس کے الفاظ کو قبول فرمائے, اللہ ان کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے. میں سمجھ رہا تھا حضرت کی ایک اپنی حکمت ہے لوگوں کو جوڑنے کی, پر میں تو بے بس, میں تو اس گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. ہر بیان کے آخر میں جا کر یہ موضوع میرا مستقل موضوع ہے. مجھے تلمبہ سے منع کیا گیا, دارالعلوم تلمبہ سے, کہ مولانا صاحب لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں, پر میں کیا کروں, گناہ کبیرہ کر کے امت 4 گھنٹے لوگوں کے بیانات سنیں علماء کے, اور زندگی بھر سنتے رہیں, اور کل میرے نبی ان سے منہ پھیر جائے تو اس سے بڑا تو گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہے. بھائیو اپنے چہرے کو محمدی بناؤ, اپنے سر پہ ٹوپی کرو, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, لوگوں سے محبت کرو, کسی کو حقیر نہ سمجھو. ناچنے والی گانے والی اسے بھی حقیر نہ سمجھو. کیا خبر ادھر میں اسے حقیر سمجھوں, ادھر وہ توبہ کر کے اللہ کے ہاں مقام پا جائے, اور میں مقام پا کر بھی میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو, عاجز بن جاؤ. عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک محدث گزرے ہیں, حج کے قافلے پہ چلے ہیں, اور راستے میں ایک عیسائی کوئی نالی صاف کر رہا تھا تو نظر پڑی, دل میں حقارت آ گئی. محدث دل میں حقارت آئی, چند قدم آگے بڑھے ہیں, عیسائیوں کی بستی آتی ہے, اور نظر جو اوپر اٹھی تو ایک چبارے پہ لڑکی خوبصورت آئی, نظر پڑی تو وہی ایمان لٹ گئے. محدث 50 آدمیوں کا قافلہ لے کے حج کو جا رہے ہیں, اور ابو بکر شبلی بھی شامل ہے. رک گئے, بے قرار ہو گئے. قافلے والوں نے کہا حضرت چلیں, کہا نہیں ابھی ٹھہرو. اس دروازے پہ جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, اندر سے ایک آدمی نکلتے ہیں. کہا چھت پہ کون تھا؟ ایک عورت تھی. کہا جی میری بیٹی ہے, کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگا ہم تو عیسائی ہیں, لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر, اس نے دیکھا خوبصورت چہرے والا ایک محدث علم کا نور. وہ گھر گیا, اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی نے کہا ابا آپ پتہ عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں, اے کم کی میں نہیں ہو سکتا. آ کر پیغام دیا, میری بیٹی کہہ رہی ہے ہم عیسائی ہیں, مجھ سے نکاح کرنا ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں, اور ان شرائط کو پورا کرو گے تب نکاح کروں گا. تو کہنے لگے محدث عبداللہ اندلسی فرمانے لگے میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں. رک گئے, کہا عیسائی ہو جاؤ, کہا آج کے بعد عیسائی ہو گئے. یہ حقارت. ساتھی کے نظر چلے, کہا جو تم چلے جاؤ وہ سارے حج پہ چلے گئے. یہ وہیں رہ گیا, وہ ادھر دعائیں کر رہے ہیں, ادھر دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن فیصلہ اوپر سے ہونا تھا. یہی رہ گئے. انہوں نے کہا ہمارے خنزیروں کا ریوڑ ہے, ان کو 10-11 سال چرانا پڑے گا. کہا جی میں حاضر ہوں. 10 سال تک
جس آسا سے خطبہ دیا کرتے تھے اسی آسے سے 10 سال تک خنزیروں کے پیچھے ریوڑ چرایا. قافلہ حج کو واپس آیا، پھر منت ترلا گیا، نہیں واپس گئے. 10 سال کے بعد پھر شبلی جاتے ہیں، پھر جا کر دعوت دیتے ہیں، اور انہوں کی آخری شرط رہ گئی تھی کہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا ہے. اور آخری شرط پورا ہونے سے پہلے ان کے دل میں بے قراری ہوئی. شبلی پھر گئے، جا کر ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی. جب حدیث کے الفاظ بولے تو ان کو راوی یاد کہاں، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس سند شروع کی. فوراً دل میں نور آیا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان واپس ہو گئے. اور وہاں سے نکلے، چھوڑ کے آ گئے، گھر پہنچ گئے. ادھر سے لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے باپ سے کہا میں نے 10 سال اس کا انتظار کیا ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، اس کے سوا کسی سے نہیں کروں گی. جب واپس لے کے چلے تو فرمایا عبداللہ اندلسی نے اپنے ساتھیوں سے، ایک عیسائی جو نالی گند اٹھا رہا تھا اس پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے اسے حقارت سے دیکھا تھا، اس کی مجھے اتنے عرصہ تک سزا ملی. اس وقت میرے اندر سے ایک پرندہ نکلا، اڑ کے چلا گیا. اور جب شبلی آئس نے مجھے حدیث سنائی، میں نے دیکھا کہ وہ پرندہ واپس آیا ہے اور میرے اندر ایمان آ چکا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ کی نظروں سے گر نہ جانا، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناؤ، اپنی زبان بھی بند کرو اور اپنی آنکھوں کو بھی جھکاؤ کہ کہیں ان آنکھوں کا ایک خطا ان آنکھوں کی ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور نہ کر دے. اپنی نظروں کو بھی جھکاؤ، اپنی زبان کو بھی سمجھاؤ، اپنے دل کو بھی بیٹھ کے سمجھاؤ کہ تو نے مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے. وہ عورت اپنے باپ سے کہنے لگی میں نے اسی سے شادی کرنی ہے. وہ گھر سے نکلی، 3 دن کے بعد پہنچتی ہے. آگے پہنچتی ہے تو خبر ملی عبداللہ اندلسی انتقال کر چکا. تو کہنے لگی میں تو اس سے نکاح کرنے آئی تھی، میرے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی. پھر میں نے کتاب میں پڑھا ان کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا. بھائیو